اچھا جی، ایک بڑا انٹرسٹنگ قانون آیا انگلینڈ میں. یہ قانون اگر پاکستان میں ہوتا تو ابھی تک پتہ نہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کتنی چھریاں وغیرہ نکل آتی ہیں، لیکن بہرحال یہ انگلینڈ میں آیا. وہ کہتے ہیں جی آپ کا دل اور دیگر اعضاء اب آپ کے نہیں رہیں گے. اگر آپ کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے تو آپ کے لیے ایک بڑی خبر ہے، کیونکہ انگلینڈ نے اب ایک ایسا قانون پاس کر دیا جس کے مطابق آپ کے جسم کے اعضاء عطیہ کر دیے جائیں گے. یعنی اعضاء کو لازمی طور پہ عطیہ کرنے کا قانون پاس کر دیا گیا. آپ کے دل، گردے، آنکھیں، پھیپھڑے، جلد وغیرہ سب چیزیں مرنے کے بعد خود بخود عطیہ تصور کی جائیں گی. یعنی قبر میں اب شاید خالی ہڈیاں ہی دفن ہو اگر آپ مسلمان ہیں، یا پھر ممکن ہے کبھی مستقبل قریب میں ہڈیاں بھی عطیہ کرنے کا قانون آ جائے. یعنی پھر خالی قبر کا نشان ہی رہ جائے گا، اور سعادت حسن منٹو کی طرح کوئی کتبہ لکھا ہو کہ یہاں وہ شخص سو رہا ہے جس کا سارا جسم عطیہ کر دیا گیا تھا. یا پھر شاید قبروں کی بجائے صرف دیوار پہ نام لکھ دیا جائے، یا پھر کمپیوٹر ریکارڈ میں ہی نام رہ جائے کہ فلاں ابن فلاں فلاں تاریخ کو دنیا میں آیا، فلاں تاریخ کو فوت ہو گیا، اس کی آنکھیں فلاں کو دے دیں، دل فلاں کو، گردے فلاں کو. یا پھر قبرستان کی جگہ ایک ڈیجیٹل لائبریری بنا دی جائے جہاں ہر مرنے والے کی تصویریں اور زندگی کی کہانی دستیاب ہو. یعنی غالب نے جو کہا تھا نا کہ میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی، تو دنیا واقعی بدلتی جا رہی ہے. یہ تو انگلینڈ کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن اب دیکھنا یہ کہ اس قسم کے قانون پہ انسانی حقوق اور انسانی آزادی کی علم بردار تنظیمیں کہتی کیا ہیں کہ زندہ انسانوں پہ تو ریاست کے قانون لاگو ہوتے ہی تھے، اب مرنے کے بعد بھی حکومت کا ہی اختیار ہوگا. یعنی وبا سے مرنے والوں کے لواحقین کو چائنا سمیت دنیا بھر میں جس کرب سے گزرنا پڑا وہ بہت تکلیف دیتا کہ لوگ اپنے پیاروں کو دفنا بھی نہیں سکیں. خیر بات ہو رہی ہے انگلینڈ کے نئے قانون کی. پاکستان میں کوئی قانون پاس ہوتا ہے یا کوئی چولہا پھٹتا ہے تو پھر عوام پاکستان کی موم بتی مافیا جو ہے اور نام نہاد لبرل تنظیمیں اپنی اپنی رائے دینے پہنچ جاتی ہیں، چاہے وہ ماروی سرمد ہوں یا پھر حسین حقانی وغیرہ، سب کے سب ان کے اندر انسانی حقوق کی روح ایک جال جاتی ہے. لیکن جب کوئی قانون انگلینڈ یا کسی مغربی ملک میں پاس ہوتا ہے تو اس پر زبان نہیں کھلتی. انگلینڈ میں جو قانون پاس ہوا ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ وہ غلط ہے، بلکہ اس کا تو شاید بیمار لوگوں کو فائدہ ہی ہو. لیکن آئیے ذرا اس قانون پہ نظر ڈالتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ پہلوؤں پہ دیکھیں گے. انگلینڈ میں انسانی اعضاء کو لازمی طور پہ عطیہ کرنے کا قانون پاس ہوا ہے جو بدھ سے نافذ العمل بھی ہو گیا. بدھ سے یہ تصور کیا جائے گا کہ انگلینڈ میں تمام بالغوں نے اپنے مرنے کے بعد اپنے اعضاء عطیہ کرنے کی رضامندی دے دی ہے، سوائے ان کے جنہوں نے اس رضامندی کے عمل سے باقاعدہ استثناء مانگا ہو، یا وہ اس گروہ سے تعلق رکھتے ہوں جنہیں اعضاء عطیہ کرنے والوں سے علیحدہ کر دیا گیا. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے اعضاء عطیہ نہ کیے جائیں اور انہیں پوری طرح دفن کیا جائے تو انہیں حکومت کو باقاعدہ ایک درخواست دے کے اس قانون سے استثناء لینا پڑے گا. ان سب کچھ الٹ ہو گیا. پہلے اعضاء دینے کے لیے وصیت کی جاتی تھی، اب یہ حق حکومت کے پاس چلا گیا. انگلینڈ کے اس نئے قانون کو میکس اینڈ کائراز لا کے نام سے بنایا گیا، اور اس قانون کو 2 بچوں کا نام دیا گیا، اور رپورٹ کے مطابق 9 برس کی کائرا نے 4 زندگیاں بچائی تھیں، جن میں 9 برس کی ہی میکس بھی شامل تھی. کائرا میں کہ بچپن میں کار حادثے میں موت کے بعد اس کے والد نے اس کی اجازت دی تھی کہ اس کے اعضاء ضرورت مندوں کو عطیہ کر دیے جائیں، اور اس نئے قانون کو عام طور پہ آپٹ آؤٹ سسٹم کہا جاتا ہے. پہلے انگلینڈ میں اعضاء کے عطیے میں آپٹ ان کا طریقہ ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ جو بھی شخص مرنے کے بعد اعضاء کو عطیہ کرنا چاہتا ہے اسے NHS آرگن ڈونر میں بطور ڈونر رجسٹر ہونا پڑتا تھا. اب معاملہ الٹ ہو گیا. ویلز میں اعضاء عطیہ کرنے کا قانون بھی آپٹ آؤٹ سسٹم ہے جو دسمبر 2015 میں پیش کیا گیا تھا، جبکہ اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں اعضاء اور ٹیشوز کے عطیے دونوں کے لیے قواعد آپٹ ان سسٹم ہے. میں ایک بار پھر کہہ دوں، یقیناً اس قانون سے بڑے لوگوں کو فائدہ ہوگا، انسانی جانیں بچیں گی. جیسا کہ انگلینڈ کے ادارے صحت NHS کے مطابق اندازہ ہے کہ اس نئے قانون کے بعد انگلینڈ میں سن 2023 تک ہر برس 700 زندگیاں بچائی جا سکیں گی. لیکن ہم صرف اس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں جو یہ اور اس طرح کے مزید قوانین آنے کے بعد آتی ہے کہ کیسے ایک انسانی جسم پر ریاست کے اختیارات بڑھتے جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام قوانین جب بنائے جاتے ہیں تو بظاہر سامنے عوام کی بھلائی رکھی جاتی ہے، لیکن جہاں تک انسانی حقوق کی بات ہے تو پھر اس طرح کے قوانین پر بحث تو ہونی چاہیے نا. اور اس قانون کی تبدیلی سے لوگ اس بات پہ غور کرنا شروع کریں گے کہ آیا وہ اپنے اعضاء کو عطیہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. اور وہ لوگ جو نہیں بھی سوچ رہے وہ بھی اس پہ سوچنا پہ مجبور ہو گئے. اب سوال یہ ہے کیا یہ قانون سب پہ لاگو ہوگا؟
تو NHS کے مطابق انگلینڈ کے نئے قانون کا اطلاق 18 سال سے کم عمر بچوں پہ نہیں ہوتا، اور ان حالات میں 18 سال سے کم عمر کسی بھی شخص کے لیے ڈونیشن کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہاں خاندان سے یہ فیصلہ کرنے اور رضامندی فراہم کرنے کو کہا جائے گا۔ دوسرے افراد جو قانون کی تبدیلی میں شامل نہیں، وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنی مینٹل کیپیسٹی نہیں کہ وہ نئے انتظامات کو سمجھیں اور ضروری کارروائی کریں۔ یہ قانون اس پر بھی لاگو نہیں ہوگا جو شخص انگلینڈ میں 12 مہینے سے بھی کم عرصے تک مقیم رہا۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، ویسی انسانی جسم اور اعضاء کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ امید ہے ایسے اقدامات سے شاید غیر قانونی آرگن ٹرانسپلانٹ کی روک تھام ہوگی۔ ممکن ہے یہ قانون دیگر ممالک میں بھی لاگو ہونا شروع ہو جائے۔ دنیا میں پہلے ہی اسکن اینڈ ٹیشو بینکس قائم ہیں۔ نیوزی لینڈ کے 2019 وائٹ آئلینڈ پر آتش فشاں پھٹنے کے نتیجے میں متعدد خوفناک چوٹیں آئیں، اور اس کے نتیجے میں اسپتال لے جانے والی زندہ بچ جانے والوں میں سے 27 انسان 30% زیادہ جل چکے تھے۔ طبی حکام کا تو کہنا ہے کہ زخمیوں کے علاج کے لیے امریکہ کو 1.2 ملین مربع سینٹی میٹر سکن کا آرڈر دیا گیا۔ ٹیشوز کو عارضی طور پر ڈریسنگ کے لیے استعمال کیا جانا تھا جب تک کہ متاثرہ افراد کی جلد ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ لیورپول سائٹ کے پاس تمام انسانی ٹیشوز دستیاب ہیں، یہیں سے نیوزی لینڈ کو ٹیشو فراہم کیے گئے تھے، اور اب بھی لیورپول کے پاس 5 لاکھ اسکوائر سینٹی میٹر ٹیشوز دستیاب ہیں۔ وبا کے بعد جہاں بہت سی بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں، مستقبل میں انسانی آزادی، حقوق اور انسانی جسم پر انسانوں اور ریاستوں کے اختیارات کے حوالے سے بھی بڑے قوانین میں تبدیلی متوقع ہے۔ ہم تو صرف امید کر سکتے ہیں نا جی کہ جو بھی قوانین بنانے جائیں وہ انسانیت کے وسیع تر مفاد میں ہوں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔